السلام علیکم فرینڈس، آج میں جان ناول کا پارٹ نمبر 20 سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ عذرا، کیا یہ سچ ہے کہ کدی تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عذرا نے پہلے حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ بولی، کچھ نہیں۔ عذرا، مجھے بتاؤ، سچ کیا ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا کہ میرے اندر ایک آگ سے جل اٹھی تھی۔ سچ، اس نے نفرت بڑے لہجے میں کہا۔ سچ یہ ہے کہ تم ایک منحوس عورت ہو۔ پہلے تمہاری وجہ سے ایاز کی جان گئی، پھر اماں، ابا اور میرے فیروز بھائی کی جان بھی تم نے لے لی۔ میں نے تم سے بچے کا پوچھا ہے عذرا، میرا بچہ۔ میں نے پھر چیخ کر کہا، تمہارا بچہ نہیں، میرے بھائی کا بچہ کہو، وہ بھی تمہاری نحوست کی نظر ہو گیا، اور اب تم منّے کی جان بھی لے کر رہو گی۔ تم ڈائن ہو، انسانوں کو کھانے والی، تم نے سب کو کھا لیا۔ عذرا بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ساری کہانی اس نے روتے، مجھے گھورتے بیان کر دی۔ اس نے بتایا، ایاز کے مرنے کے بعد جب میری حالت نہیں سنبھلتی تھی تو ابا نے فیروز کے لیے میرے رشتے کی بات خود چچا سے کی تھی۔ یہ بات انہوں نے گھر کی بجائے باغ میں چچا سے کی تھی، اور چچا نے بھائی کی محبت میں فوراً ہاں کر دی تھی کہ میری حالت ان سے بھی نہ دیکھی جاتی تھی، اور وہ خود بھی بھائی کو مشورہ دینے والے تھے کہ عائشہ کی بیماری کا صحیح علاج یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن باوت کی وجہ سے چپ تھے۔ لیکن اب جب بھائی نے خود بات کی تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن جب اس بات کا ذکر انہوں نے چچی سے کیا تو چچی نے کہا، وہ منحوس لڑکی ہے جو شادی سے پہلے ہی دولہا کو کھا گئی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی اس چڑیل سے ہرگز نہ کروں گی۔ لیکن پہلے تو وہ تمہیں بہت پسند تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے، عائشہ کو فیروز کی دلہن بنانے کی۔ چچا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کی اور ہے۔ اب میں اس رشتے پر خوش نہیں ہوں۔ آپ جا کر صاف انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ بات اب ناممکن ہے۔ چچی نے گویا فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں لالا سے ہاں کر چکا ہوں، اب انکار نہیں کر سکتا۔ چچا نے آرام سے سمجھایا، تو میں خود جا کر مجیدہ سے انکار کر دوں گی، اور پھر مجیدہ کا ایک ہی تو بھائی نہیں، دوسرے بھائیوں کی بھی تو اولاد ہے، ان کو دے عائشہ کا رشتہ کہ بیٹی وہ میکے میں دینا چاہتی تھی۔ مرا تو صرف ایاز ہے، باقی سب زندہ تو ہیں۔ فضول باتیں نہ کرو، عائشہ کا رشتہ تو اب فیروز سے ہو چکا۔ اگر تم نے بابی سے کوئی بکواس کی تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ چچا نے غصے بڑے لہجے میں کہا، اچھا ہو یا برا، یہ رشتہ نہیں ہوگا، چاہے تم مجھے گھر سے نکال دو۔ چچی نے بھی غصے سے چیخ کر کہا، کیا ہوا اماں، کس بات پر گھر چھوڑ رہی ہو؟ فیروز اچانک ہی آیا تھا، تمہارے باپ کی وجہ سے، کہتا ہے اس منوس سے اب تمہاری شادی کرے گا، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا۔ اماں آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی تھی، آپ کا مطلب ہے عائشہ سے؟ فیروز بھائی نے جلدی سے پوچھا، ہاں ہاں، وہی منحوس جو شادی سے پہلے ہی ہونے والے شوہر کو کھا گئی۔ چچی بولتی رہی، جبکہ فیروز چپ چاپ کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ آخر خدا نے ان کی سن لی۔ وہ فی الحال خود شادی کی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اب جب اماں سے پتہ چلا تو ایک خوشی تھی جو ان کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ارے بیٹا، تو خود انکار کر دے، پھر پتہ چلے گا تیرے باپ کو۔ میری تو یہ سنتے نہیں، پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں نا مجھے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، امی، ابو نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میں عائشہ سے شادی ضرور کروں گا، جو کچھ بھی ہوا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور۔ اور پھر ذرا سوچیں، اگر ہم اپنے ہو کر اس کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو باہر والے کیا کیا نہ کہیں گے۔ وہ ماں کو سمجھاتے ہوئے بولے، خوش رہو بیٹا۔ چچا نے اٹھ کر بیٹے کو پیار کیا اور چچی پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئے، جبکہ فیروز ماں کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا، امی، آپ کو تو بہت محبت تھی عائشہ سے، اب اچانک کیا ہوا؟ پہلے کی بات اور تھی، اب بھی وہی بات ہے امی، آپ شادی سے انکار نہ کریں۔ مجھے عائشہ سے محبت ہے اور اس کی وجہ سے میں اب تک شادی نہیں کرتا تھا۔ یہ بات صرف آج آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو پھر ساری زندگی میری شادی کو ترسیں گی۔ بہتر یہی ہے آپ ابا کے ساتھ رشتے کے لیے چلی جائیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے میری شادی کو بھول جائیں۔ آخر میں انہوں نے دھمکی والے لہجے میں کہا، اور چچی مان گئی۔ یوں میری شادی فیروز سے ہو گئی،
اور اس دن جب ہم ابا اور اماں کو پرویز بھائی کی طرف چھوڑنے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ گزرنے والی گاڑی میں بم بلاسٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اماں ابا نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ شدید زخمی ہونے کے باوجود فیروز ہوش میں تھے میری وجہ سے، لیکن مجھے سروسز ہاسپٹل لے گئے تو فیروز کی دماغی چوٹوں کی وجہ سے ان کو جنرل ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ اسی وقت فون پر پرویز نے گنڈا سنگھ تھانے میں اپنے ایک انسپیکٹر دوست کو گھر اطلاع کرنے کے لیے کہا تھا اور 2 گھنٹے بعد ہی وہ سب آ چکے تھے۔ تب فیروز بھی جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ جیسے ہی چچی اس پر جھکی، فیروز نے کہا، امی میرے حصے کی زمین عائشہ کو دیجیے گا، اور امی عائشہ کو کچھ مت کہیے گا، میرے بچے کا خیال۔ وہ بات ادھوری مگر مفہوم پورا سمجھا کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے بھی ان کو یہ خیال تھا کہ ان کی موت کے بعد چچی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ فیروز کی موت کے بعد وہ سب روتے ہوئے میری طرف آئے تھے کہ میں ابھی زندہ تھی، لیکن میری اپنی حالت بھی بہت خراب تھی۔ مجھے ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ جب سب لوگ میری طرف آئے تو ڈاکٹر نے سب کے سامنے کہا تھا، دونوں میں سے صرف ایک ہی جان بچ سکتی ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو زچہ چاہیے یا بچہ۔ کسی کے بولنے سے پہلے ہی چچی نے کہا تھا، ڈاکٹر اس میں فیصلہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میرا بیٹا، اس بچے کا باپ مر چکا ہے، مجھے اس کی نشانی، اس کا وارث یعنی اس کا بچہ چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کا نام لیوا چاہیے۔ چچی جان سوچ سمجھ کر بات کریں۔ بھائی جان جو اماں ابا کی موت سے ناڈال ہو رہے تھے، تلخ لہجے میں بولے تھے، میری ایک ہی بہن ہے، آپ میری بہن کو بچائیے، نہیں میرے بیٹے کی نشانی کو بچانے کی کوشش کریں۔ میری چچی نے سخت لہجے میں کہا، نہیں ڈاکٹر پلیز میری بہن، ماں باپ کے بعد وہی ان کی نشانی اور میرا سہارا ہے۔ بھائی جان اور چچی کی جب نہیں حد سے بڑی تو ڈاکٹر نے کہا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، تاہم آپ کو یہ بتا دیں اگر دونوں کی جان بچانے کی کوشش کی ہو سکتا ہے پھر عائشہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر چچی نے نفرت بڑے لہجے میں کہا تھا، ارے 2 کو تو کھا گئی، اب کس کو کھائے گی؟ اب جلدی کریں، ایسا نہ ہو دیر ہونے کی صورت میں میرا پوتا، انہوں نے یوں کہا جیسے پہلے ہی خبر پا چکی ہوں کہ بیٹا ہی ہوگا۔ 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر ہم دونوں یعنی مجھے اور میرے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ خبر چچی کو سنائی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عائشہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ چچی خوش تھی فیروز کی نشانی بچ جانے پر۔ بچہ چونکہ قبل از وقت ہوا تھا اس لیے اس کو ہیٹر میں رکھا گیا تھا۔ میری طرف سے مطمئن ہو کر وہ سب میتیں لے کر تدفین کے لیے گاؤں چلے گئے تھے۔ تیسرے دن رسم کل سے فارغ ہو کر وہ سب لاہور آئے تو ڈاکٹر نے بتایا، فیروز کی نشانی کی حالت خراب ہے۔ چچی رونے لگی اور دعا کرنے، مگر نہ ان کی دعا قبول ہوئی اور نہ ہی ڈاکٹروں کی کوششیں کامیاب ہوئی اور بچہ بھی باپ اور نانا نانی کے پاس چلا گیا۔ چچی اور بہت سارے لوگ اس ننھے منھے سے وجود کو لے کر گاؤں واپس چلے گئے، جبکہ میری خراب حالت کے پیش نظر پرویز بھائی جان ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ چچی نے جاتے جاتے کہا تھا، اب ہم لوگوں میں اس منوس کو دیکھنے کی کوئی نہیں آئے گا، یہ جیے یا مرے، ہم میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہم اس کی منحوس صورت کبھی دیکھیں گے۔ ان کے جانے کے بعد بھائی جان نے میرے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالی اور سوچا، ایاز کے مرنے پر میری کتنی بری حالت ہوئی تھی۔ اب جب اماں ابا اور سب سے بڑی بات فیروز اور بچے کے مر جانے کا معلوم ہوگا تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ وہ تو مر جائے گی، اور وہ بھائی تھے، میری موت نہ چاہتے تھے، اس لیے اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ ادھر جس دن یہ حادثہ ہوا اسی رات عذرا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ تب بھائی جان نے سوچا وہ اپنے بیٹے کو فیروز کا بیٹا کہہ کر میرے حوالے کر دیں گے اور کوشش کریں گے جتنا عرصہ ان لوگوں کی موت کی خبر چھپا سکتے ہیں چھپائیں گے، اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ گاؤں چلے گئے تھے۔ فیاض، ریاض اور فراز بھائی جان ان کے ساتھ تھے، لیکن جب عذرا سے انہوں نے بات کی تو عذرا نے رو رو کر سب گھر والوں کو جمع کر لیا۔ چچی نے جب یہ سنا تو چیخ کر کہا، ارے سب کو ہی تو کھا گئی وہ تمہاری چڑیل بہن، اب میری بیٹی کے بیٹے کو تو بخش دے۔
میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی. تم میری بچی سے اس کا بیٹا نہیں چھین سکتے. آپ مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی. بھائی جان نے تلخ لہجے میں کہا. یہ میرا بیٹا ہے. میں جس کو جی چاہے دوں. آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ میں ابھی اس کو لے کر جا رہا ہوں. دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے. بھائی جان نے بھی سخت لہجے میں کہا. تم شوق سے لے کر جاؤ، مگر میں خود اس کو بتا دوں گی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں. اس کے مقدر میں خدا نے بچے جیسی نعمت نہیں لکھی ہے. مگر بھائی جان نے ان کی بات کاٹ دی. اگر آپ نے ایسا کیا تو عذرا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیے گا. میں اس کو طلاق. پرویز، کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ فیاض بھائی غصے میں آ گئے. لالا، مسئلہ اس وقت میری بہن کی زندگی کا ہے. اگر کسی نے میری بہن کا حیا نہ کیا تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا. یوں میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی بھائی جان اپنے بیٹے کو میرے لیے عذرا سے چھین کر لے آئے تھے، اور جب مجھے 15 دن بعد ہوش آیا تو انہوں نے بچہ میری گود میں ڈال دیا. اور وہ شاید اب بھی ان سب کی موت کا مجھے نہ بتاتے، مگر وہ بات بھی عذرا نے کھولی تھی، اور آج بچے کی بات بھی اس نے بتا دی تھی. میرے پورے وجود میں درد پھیل گیا. جی چاہا چیخ چیخ کر روؤں اور تقدیر سے اس تم پر احتجاج کروں، مگر میں نے اپنے آنسو پی لیے صرف عذرا کے لیے. اگر میں روتی تو بھائی اسے گھر سے نکال دیتے، اور میں خود جو بے گھر ہو چکی تھی مگر اپنے بھائی کا گھر برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ چپ چاپ عذرا کے کمرے سے نکل آئی تھی. میں اپنے کمرے میں گمسم اس نئی حقیقت پر گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی سوچ رہی تھی جب بھائی جان میرے کمرے میں داخل ہوئے اور قدیر کو میری گود میں ڈالتے ہوئے بولے. لو سنبھالو اپنے صاحب بہادر کو، ہوا سب کو تنگ کرتا ہے. بچہ جو ہوا، میں نے آہستہ سے کہا، اور بھائی جان باہر چلے گئے. میں کچھ دیر تک قدیر کو دیکھتی رہی. اب مجھے یاد آیا عذرا کیوں اپنی پسند سے نام رکھنا چاہتی تھی. میں اٹھی اور جب باہر آئی تو عذرا کہہ رہی تھی. پرویز، مجھے میرا بچہ دے دیں. اگر وہ عائشہ کے پاس رہا تو مر جائے گا. خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیے. پاگلوں جیسی باتیں مت کرو. تمہارے پاس تمہارے سامنے ہی تو. ہاں رہتا ہے، مگر عائشہ کا بیٹا بن کر. دیکھو، جب تک وہ عائشہ کے پاس ہے تب تک مجھے یہی خوف لگا رہے گا کچھ نہ ہو جائے. تب فضول باتیں مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. خدا تمہیں اور دے دے گا. یہ سوچو عائشہ کا تو اب وہی ایک سہارا ہے. اس کی وجہ سے وہ فیروز کا دکھ بھی بھول گئی ہے. تم ہمت سے کام لو. وہ آہستہ آہستہ عذرا کو پیار سے سمجھا رہے تھے. تب ہی میں اندر داخل ہوئی. بھائی جان کے دیکھنے سے پہلے میں نے منع کو عذرا کی گود میں ڈال دیا. بھائی جان چونک کر مجھے دیکھنے لگے تو میں نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا. تمہارا بیٹا تمہیں مبارک ہو عذرا. اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو تمہیں اتنے دن اذیت میں نہ گزارنے دیتی. یہ کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ بھائی جان مارے حیرانی کے صرف یہی کہہ سکے. بھائی جان، ادھار میں روپیہ، پیسہ، زمین، کچھ اور چیزیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اولاد بھی کوئی کسی کو ادھار دیتا یا لیتا ہے. ضبط کے باوجود میرے آنسو ٹپک پڑے کہ آج ایک بار پھر فیروز شدت سے یاد آیا تھا. عذرا، تو آخر تم نے؟ بھائی جان غصے سے اس کی طرف بڑھے. بھائی جان، آپ کو میری قسم، جو عذرا کو کچھ کہا. اچھا ہوا یہ آخری دکھ بھی ابھی مل گیا. چند سال بعد اگر ملتا تو شاید زیادہ محسوس ہوتا. یہ اب بھی تمہارا ہی بیٹا ہے عائشہ، اٹھا لو اس کو. بھائی جان نے عذرا کو گھورتے ہوئے مجھ سے کہا. اٹھا تو لوں گی، مگر یہ بیٹا صرف عذرا کا ہے. کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور ان کے کمرے سے کافی دیر تک بولنے کی آوازیں آتی رہی. پھر خاموشی چھا گئی اور درد میں ڈوبی ایک طویل سانس لے کر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند نہیں آئی. آتی بھی کیسے؟ جو کہانی عذرا نے سنائی تھی وہ ایسی تو نہیں تھی کہ میں بھول کر آرام کرتی. ساری رات سوچتی رہی اپنے مستقبل کے بارے میں. وہ کیسا ہوگا؟ میں یہ پہاڑ سی لمبی زندگی کیسے گزاروں گی؟ کون سہارا بنے گا میرا؟ آنسو تکیہ بھگوتے رہے. میں تو سوچتی تھی قدیر بڑا ہوگا تو یہ کروں گی، وہ کروں گی، اس کو پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی. لیکن اب ایک دم ہی سارے پروگرام ختم ہو گئے تھے. سب کچھ ختم ہو گیا تھا. زندگی کا مقصد اور مفہوم ہی ختم ہو گیا تھا. تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان وہیں رک جاتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا.
चंद रोज़ इसी सोच व विचार में गुजरे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अजरा की नफरत तो अब खुलकर सामने आ गई थी। वो मुझे नाम लेने की बजाय मनहूस कहकर बुलाती, मुन्ने को हाथ भी ना लगाने देती थी। कहती, सबको तो खा चुकी हो, अब मेरी गोद उजाड़ने का इरादा है। इन बातों की वजह से मैंने मुन्ने को उठाना छोड़ दिया था। ताहम घर की सफाई वगैरह मैं किया करती थी। महीने में अजरा एक चक्कर गांव का ज़रूर लगाती थी, और जब से कदीर को मैंने उसके हवाले किया था, तब से चच्ची लोग भी आने लगे थे। चच्चा तो मुझे प्यार कर लेते थे, जबकि चच्ची तो मेरी तरफ देखना भी गवारा ना करती थी, बल्कि अक्सर कोई ना कोई दिल जलाने वाली बात कर जाती थी, जिसका मैंने कभी बुरा ना माना था। मैं जो छोटी सी बात भी नागवार गुजरने पर घर सर पर उठा लिया करती थी, अब बहुत कुछ सुनकर भी चुप रहती। फरार भाई के बच्चे का हकीका था। चची खुद बुलाने आई थी और अजरा को यह कहकर साथ ले गई कि ढोलक बजनी है, ज़रा पहले जाएगी तो रौनक देख लेगी। भाईजान ने इजाज़त दे दी। भाई अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत और अजरा के रवैये से वो बेखबर ही थे, और मैं उनकी खबर करके उनका घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी, इसलिए बात अपनी ज़ात पर से आती थी। अजरा के जाने के बाद भाईजान के कमरे में आई और कहा, भाईजान अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। भाईजान ने हैरान होकर मुझे देखा। हैरत की बात ही तो थी कि मैं कभी पढ़ने के नाम से रोना धोना शुरू कर देती थी, अब खुद पढ़ने का कह रही थी। भाईजान, जिंदगी शायद बहुत लंबी है, कब तक घर पर बैठी रहूंगी, इसलिए चाहती हूँ मैट्रिक के बाद पीटीसी करके किसी स्कूल में लग जाऊं। नौकरी की तो है बाद में देखी जाएगी, ताहम बेकार वक्त ज़ाया करने से बेहतर है तुम पढ़ लो, भाईजान ने कहा। और अगले ही रोज़ भाईजान ने ना सिर्फ मुझे कोर्स की किताबें ला दी, बल्कि इम्तिहान की तैयारी के लिए एक एकेडमी में एडमिशन भी करवा दिया। और यूं मेरी पढ़ाई, जिससे मुझे शदीद नफरत थी, शुरू हो गई, और अब मेरी भी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर ही थी। अजरा अकीके से पहले ही रौनक देखने चली गई थी, और ये रौनक देखना उसको बहुत महंगा पड़ा। मुन्ना सर्दी लगने से बीमार हो गया था, और अकीके से एक दिन पहले भाईजान अकीके में शिरकत के लिए गाँव गए। इसी रात मुन्ने ने दम तोड़ दिया। मैं तो भाईजान के साथ ना गई थी कि चच्ची लोग अब मुझसे नफरत करते थे। जब मुन्ना मर गया तो चच्ची ने कहा, इसीलिए कहती थी बच्चे को इस चुड़ैल के हवाले मत करो, इसका असर तो होना ही था। अब देख लिया अपनी जिद का अंजाम। फजूल बातें मत करें चची जान। आयशा के पास तो 1 साल से ज़्यादा रहा और ना मरा, जबकि इसने चंद ही दिनों में मेरे बेटे को मार दिया। कदीर की जान अजरा की लापरवाही की वजह से गई है। बच्चे को इधर उधर छोड़कर गप्पे लगाती थी, ये तो होना ही था। अब अपना जुर्म दूसरे के सर पर रखने की कोशिश मत करें। जवाब में कोई कुछ न बोला। उस रात ही मुन्ने को दफन कर दिया गया, और दूसरे दिन कुल के बाद भाईजान अजरा को वहीं छोड़कर आने लगे, तो अजरा रोती हुई खुद ही उनके साथ चली आई। ताहम उनके साथ लाने से पहले भाईजान ने उन सब से सहज लहजे में कहा था, आइंदा मैं अपने आपके मुंह से अपनी बहन के बारे में कोई बात ना सुनूं, और इसको भी समझा दें, वरना एक दिन वापस आ जाएगी। कोई उनकी बात पर ना बोला, और भाईजान अजरा को लेकर लाहौर आ गए। 4 बजे के करीब भाईजान घर आए थे, और मैंने दरवाज़ा खोला और उनको अकेला देखकर पूछा, भाईजान मुन्ना कहाँ है? तुमसे छीन लिया था ना अजरा ने, खुदा ने अजरा से छीन लिया, भाईजान ने भीगते लहजे में कहा। नहीं, मैं चीख मार कर भाईजान से लिपट गई, और वो आंसू जो मुन्ने को अजरा के हवाले करने पर मैंने अपने अंदर रोक लिए थे, सब बह निकले। अजरा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई, और भाईजान मुझे तसल्ली देकर चुप करवाते रहे, मगर खुद उनकी आंखें भी नम हो रही थी। बस यही आखिरी आंसू थे जो मैंने मुन्ने की मौत पर बहाए। उसके बाद मैंने ना रोने की कसम खा ली और जब्त करना सीख लिया, और खुद को किताबों में गुम कर लिया कि ज़िंदगी सिर्फ रोने से नहीं गुजरती, इसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए जहद मसलसल की ज़रूरत होती है, जो कि मैं शुरू कर चुकी थी। इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अब मैं थी, मेरा कमरा और पढ़ाई। अब अजरा मुझसे घर का काम करवाना भी पसंद ना करती थी,
सारा दिन वो खुद करती थी, खाना भी खुद ही पकाती और साथ बातें भी खूब करती थी। मैं जब खाने के लिए किचन में जाती तो वो अगर बाहर होती तो भाग कर किचन में आ जाती और मुंह बगाड़ कर कहती, खाने को हाथ मत लगाना, सालन के लिए प्लेट पकड़ो। उसने मेरे बर्तन ही अलग कर दिए थे, जैसे मैं छूत की मरीजा हूँ। और मैं प्लेट पकड़कर उसके सामने करती और वो एक छोटी सी बोटी और थोड़ा सा सालन मेरी प्लेट में डालकर 2 रोटियां मुझे पकड़ा देती और मैं ये सब कुछ बगैर माथे पर शिकन डाले लेकर अपने कमरे में आ जाती थी। मैं जो अपने माँ बाप की बहुत प्यारी थी, मैं जो किसी की बात माना तो दूर की बात गवारा भी ना करती थी, मैं जो बहुत जुबान दराज थी, हाथ छड़ थी, जिद्दी थी, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए मैं खुद को हमेशा नकली बीमारियों में मुतला रखती थी, अम्मा अब्बा को वक़्त बावक़्त अपनी जिद्दों से परेशान करती थी, अपने अकेले होने का फ़ायदा उठाती थी, कभी सर दर्द का बहाना करके दुपट्टा सर पर बांध लिया और कभी खट्टे आलूचे खाकर गला खराब करके मैं उन सबको अपने आगे लगाए रखती थी। हर किसी से अकड़ कर मिलना और बोलना, इंसान तो इंसान, जानवर भी मेरे गुस्से से ना बचते थे। आज अज़रा ने मेरी वो सारी अकड़, सारा तनतना और गुस्सा मार दिया था। यहाँ वक़्त बदलने के साथ वो सब कुछ, वो नाज नहरे खुद ही ख़त्म हो गए थे कि ये नाज नहरे तो अपने उठाते हैं और मेरे प्यारे एक एक करके सब मुझसे जुदा हो गए थे और भाईजान को मैं खुद ही काम बुलाती थी कि कहीं वो भी मेरी नहूसत का शिकार ना हो जाए। अब मैं खुद भी अपने आप को मनहूस औरत ही समझती थी। अगर मैं मनहूस ना होती तो क्या ये सब मेरे ही साथ होता? अज़रा जो भी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, अब सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। हमारे घर साथ वाली वो पड़ोसन जब भी आती, अज़रा उसके साथ मुझे सुनाने को खूब बातें करती और हद तो ये थी कि अज़रा से ज़्यादा वो पड़ोसन मुझे घूरने लगी थी, जैसे मेरी वजह से उसका कोई मर गया हो। ऐसे में जब अज़रा जेल के कैदियों के से अंदाज में सालन रोटी देती तो वो पड़ोसन कहती, बड़ा हौसला है तुम्हारा जो इस चुड़ैल को खुद पकड़ कर खिलाती हो। और अज़रा तन कर कहती, यही बेगैरत है जो मेरे हाथ की पक्की खाती है। अरे कोई मुझे इस तरह खाने को दे तो मैं उसके मुंह पर मार दूं, खुद चाहे भूखी मर जाऊं, मगर ऐसी बेइज्जती की रोटी ना खाऊं। और वह हंसने लगती और मैं हैरत से सोचती, क्या ये मैं ही हूँ? और एक फीकी सी हंसी मेरे लबों पर दम तोड़ देती और फिर मैं सब कुछ भूलकर पढ़ाई में लग जाती और सोचती, मैट्रिक के बाद पीटीसी कर लूँ, उसके बाद किसी स्कूल में लग गई तो खाना बाहर से खा लिया करूँगी। बस यही आड़ी सूरत मुझे अज़रा से निजाहत की नज़र आती थी, वरना तो वो मुझे छोड़ने वाली हरगिज़ ना थी। बिलाहर 2 साल का ये अजियतनाक अरसा गुजर गया और मैं एक स्कूल में भाईजान के दोस्त की मार्फत टीचर लग गई और अज़रा की बातों से भी कुछ हद तक निजात मिल गई। नाश्ते में एक सेब और पैकेट का दूध पीकर मैं स्कूल चली जाती। फ्रूट मैं अक्सर लाकर अपने कमरे में रख लिया करती थी और दोपहर का खाना स्कूल से वापसी पर बाजार से ले आती और वही खाना अगर बच जाता तो रात को भी खा लेती, वरना अब खाने का शौक ही कहाँ रहा था। अब तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाती थी। मैं बहुत ज़्यादा खा खा कर अपनी उम्र से बड़ी लगा करती थी। अब इतना कम खाती थी कि अपनी उम्र से बहुत छोटी लगा करती थी। अपनी स्मार्टनेस की वजह से मैं 20 वर्ष की ही लगा करती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, मुझे यही कुछ पता न चलता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि स्कूल से वापसी पर मैं एकेडमी पढ़ने के लिए चली जाती थी। मैट्रिक के बाद अब मैं एफए की तैयारी कर रही थी और जब एफए कर लिया तो बीए की तैयारी शुरू कर दी कि ज़िंदगी में करने को और कुछ रहा ही ना था, सो पढ़ती ही चली गई थी। जब यह अज़रा अपने घर को संभाल रही थी, खुदा ने 2 बेटों के बाद अभी तक उसको और कुछ ना दिया था। वो सूनी गोद के साथ घर में जले पाँव की बिल्ली की तरह फिरती और जब कभी अपनी हालत पर गुस्सा आता तो मैं चाहे बाहर ना जाती, वो खुद ही कमरे में आकर मुझे खूब बुरा भला कहकर दिल का गुबार निकालती और फिर चली जाती। मगर अब मुझे इसकी बातों का अफसोस नहीं होता था, वो सच्ची थी। मेरी वजह से उसके भाई की जान गई थी, फिर बेटा भी ना रहा था और उसके बाद खुदा ने अभी तक रहमत ना की थी। ऐसे में उसका गुस्सा हक पर था। मगर जब मैं एमए का इम्तिहान दे रही थी तब अज़रा ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई थी। भाईजान ने मुझे साथ चलने का कहा,
مگر میں نے امتحان کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ یہ الگ بات کہ گھر آنے پر بھی میں نے بچے کو صرف دور سے دیکھا لیکن ہاتھ نہ لگایا تھا۔ عذرا بہت خوش تھی اور بھائی جان بھی، شاید میں بھی، کہ عذرا کو مصروف رہنے کے لیے ننھی سی جان مل گئی تھی۔ اب مجھ پر برسنے کا موقع اسے کم ہی ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا کہ وہ مجھ پر برسنے کے لیے کمرے میں آتی تو حسن رونے لگتا اور اس کو سنبھالنے کے لیے مجھ پر غصہ اتارے بغیر جلدی سے باہر چلی جاتی۔ اردو میں ایم اے کرنے کے بعد بھائی جان نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر مجھے ایک مقامی کالج میں لیکچرار لگوا دیا تھا۔ ان دنوں میں لیکچرار کی حیثیت سے کالج جوائن کیا تھا تو بھائی جان کو جنرل ہاسپٹل سے سروسز ہاسپٹل بھیج دیا گیا تھا۔ ہاسپٹل بدلا تو بھائی نے گھر بدلنے کا بھی فیصلہ کر لیا اور اتفاق سے ان کو ہاسپٹل کی طرف سے رہائش بھی مل گئی اور ہم سب نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔